بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کا وہ ظلم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ خداوند ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے، اس کا احسان عظیم اور فضل عمیم ہے کہ نعمت ایمان کے ساتھ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اعزہ و اقربا اور رفقاء و احباب کی قربانی اور ایثار کی یاد میں ہمیں چند لمحات سعادت میسر ہے۔ مجھے اس امر کا یقین کامل ہے کہ ہماری ان یادوں اور تذکروں کا مقصد وحید تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت و تعلق کا احترام اور اکرام ہے، اور رب لم یزل کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبتوں اور تعلقوں کا بڑا پاس ہے اور بڑی عزتیں ہیں۔ اگر فقیر نے اخلاص اور للہیت سے بیان کیا اور آپ نے اخلاص اور للہیت کے جذبے سے سماعت کیا، تو یہ بیان کرنا اور یہ سماعت کرنا ہماری دین، ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری قبر اور ہماری حشر میں ہماری کامیابی اور کامرانی کا باعث رہے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اور ایثار اور آپ کی شہادت، یہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا ظہور ہے، اور چونکہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ حصہ ہے، اور دانائے سبل ختم الرسول مولا کل تاجدار دو جہاں سیاح لامکاں لہ تحیت و ثنا کی سیرت طیبہ کا ذکر احادیث طیبہ میں ملتا ہے۔ سیرت پاک کا بنیادی ماخذ، بنیادی منبع اور بنیادی مبدا احادیث مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہوتی ہیں، اور یہ واقعہ بھی چونکہ سیرت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا ہی ایک باب اور چیپٹر ہے، لہذا اس کی جزیات اور تفصیلات بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرامین اور اپنے ارشادات عالیہ میں موجود ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ کس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وقت ولادت اور پھر بعد از ولادت بچپن میں ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تفصیلات کو اور جزیات کو بیان فرمایا، اور جس دن یہ واقعہ رونما ہونے والا تھا، اس دن کی نشانی اور اس دن کی علامت بھی اپنی ازواج مطہرات میں سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دی۔ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، اس وقت واقعہ سے مراد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کے عالم میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کھیلنا ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرخ رنگ کی مٹی جو کربلا کی زمین کے سنگریزے تھے، وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمانا، اس میں بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت نبوت اور علم الہی کے ظہور کا ایک شمع ہے۔
جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کھیلنے کا واقعہ رونما ہوا، اس وقت اور بھی ازواج مطہرات بحیات موجود تھیں، مگر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بطور خاص یہ کربلا کی سرخ رنگ کی مٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کرنا بصیرت نبوت پر اس طرح دلالت کر رہا تھا کہ میرے آقا جس نگاہ نبوت سے سن 61 ہجری میں رونما ہونے والے اس واقعہ کی تفصیلات کو جان رہے تھے اور اللہ رب العزت کی عطا سے ان کو پہچان رہے تھے، اسی طرح عطا الہی سے اور اللہ رب العزت کے اعلام اور عطا سے یہ جان رہے تھے کہ جب یہ واقعہ کربلا رونما ہوگا اس وقت میری باقی ازواج اور رفقائے حیات رفیقہائے حیات یکے بعد دیگرے انتقال کر چکی ہوں گی، وصال کر چکی ہوں گی۔ اس واقعہ کے وقت اگر میری کوئی رفیقہ حیات زندہ و باحیات موجود ہوں گی تو وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گی، اور پھر بصیرت نبوت پر تشکیک تو ممکن ہی نہیں، وہی ہوا جو بصیرت نبوت نے وقت سے پہلے مشاہدہ کر لیا تھا۔ جب واقعہ کربلا رونما ہوا اور یہ خونی داستان صحرائے کرب و بلا کے سنگریزوں پر لکھی گئی اور ظلم و جبر اور استبداد کی انتہا کی گئی، اس وقت تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہائے حیات میں باقی سب یکے بعد دیگرے وصال فرما چکی تھیں، انتقال کر گئی تھیں، صرف سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی۔ اور پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم الحرام 61 ہجری میں جس دن یہ واقعہ رونما ہوا اسی وقت میں دوپہر کے وقت خواب میں کیا دیکھا، اس کا تذکرہ تو میں بعد میں کروں گا، اور وہ ایمان افروز تذکرہ ہے۔ مگر آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تصریحات کے ساتھ اور اشارات و کنایات کے ساتھ اپنی حیات طیبہ میں اپنی زبان نور سے اس سال کی بھی نشاندہی فرما دی تھی جس سال میں واقعہ کربلا کی خونی داستان صحرائے کربلا میں رقم کی جانے والی تھی، اور جس بد طینت اور بد فطرت شخص کے دور حکومت میں یہ واقعہ ہونے والا تھا اس کی بھی نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرما دی تھی، اور یہ نشاندہی خفا کے ساتھ نہیں تھی، وضوح کے ساتھ تھی، یہ کسی حد تک تصریحات کے ساتھ تھی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب میں، جس کو قرآن حکیم فرقان مجید کے بعد صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے، اس کا ایک باب باندھا ہے، اس کے ایک چیپٹر کا عنوان باندھا ہے، اور چیپٹر کا عنوان ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمتی صفہا۔ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ نوعمر بے وقوف لڑکوں کے ہاتھوں میری امت کا ہلاک اور تباہ و برباد ہو جانا، یہ باب باندھا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے جس میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد عالی اور فرمان نور کو نقل فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت امتی علی ایدی غلمت من قریش۔ سبحان اللہ، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کے چھوکروں یعنی نوعمر لڑکوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت واقع ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جب سلطنت کے والی ہوئے اور حکومت کی لگام ان کے ہاتھوں میں آئی، یہ کہولت کو پہنچ چکے تھے۔
وہ پہلا شخص جو نو عمری میں لڑکپن کے عالم میں والی سلطنت بنا اور زمام حکومت اس کے ہاتھوں میں آئی، وہ شخص یزید ہے۔ قریش کا وہ پہلا نو عمر لڑکا جو والی اہل ایمان بنا اور جس نے حکومت اور سلطنت کی زمام اپنے ہاتھ میں لی، وہ یزید پلید ہے۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی تو اس وقت ایک شخص جو ان نو عمروں میں شامل تھا اور جس کا نام مروان بن حکم تھا، اس نے جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کلمات سنے تو کہنے لگا، لعنت اللہ علیہم غلمہ، ان نو عمر لڑکوں جن کے ہاتھوں اہل ایمان کی متاع حیات لٹ جائے گی، یہ قریش کے نو عمر لڑکے جن کے ہاتھوں امت ہلاک ہو جائے گی، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محرم راز تھے، آپ جان رہے تھے کہ آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ان نو عمر لڑکوں سے کیا ہے، تو فقال ابو ہریرہ لو شئت ان نقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، مروان تو لعنت ڈال رہا ہے ان پر، اگر میں چاہوں تو میں ان کے نام بتا سکتا ہوں اور ان کے باپوں کے نام بتا سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو ان کو میں منکشف کر سکتا ہوں، مگر چونکہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز سے بات کی تھی، اور یہ طریقہ ادب نہیں کہ جب آقای دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو راز سے بیان فرمائیں تو اس کو منکشف کر دیا جائے، مگر اسی مقام پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، جو محدثین کرام میں بڑا نام ہے اور جن کے نام لیتے ہوئے بڑی بڑی گردنیں علم اور حکمت کی جھک جاتی ہیں، اپنی مشہور سامانہ کتاب عشیۃ اللمعات میں اسی مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، مراد یزید و عبید اللہ بن زیاد و مانند ایشاں، جو تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قریش کے نو عمر لڑکوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہو جائے گی، اس سے مراد یزید ہے، اس سے مراد زیاد ہے، اور اس سے مراد اس جیسے دوسرے نو عمر لڑکے ہیں جو یزید کے دور حکومت میں والی حکومت اور والی سلطنت بنے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کے پیش نظر بہت سارے محدثین کرام نے ان کے نام لکھے ہیں، فتح الباری ہوئی، ارشاد الساری ہوئی، ابن حجر اسقلانی ہوئے، امام قسطلانی ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد، اس کی پہلی مراد یزید تھا اور زیاد تھا، اور یہاں پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خواب میں دیکھا، میرے آقا نے خواب میں دیکھا کہ میرے آقا کا منبر نور ہے اور اس پر بندر ناچ رہے ہیں۔ محدثین کرام نے جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خواب پر کلام فرمایا تو انہوں نے کہا، ان بندروں میں جو پہلا بندر منبر نور پر ناچا ہے وہ یزید ہے، وہ زیاد ہے، وہ شبر ہے۔ وہ یزید اور زیاد کا تو بطور خاص نام لے کر محدثین کرام نے بیان کیا۔ پھر چونکہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت تھی، اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ تعوذوا من عمارت الصبیان ومن رأس الستین، لوگو نو عمر لڑکوں کی حکومت سے اور سن 60 ہجری کی انتہا سے پناہ مانگا کرو۔ جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو صحابہ کرام نے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ عمارت الصبیان کیا ہے؟ جب صحابہ کرام نے بار بار دیکھا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس یہ کلمات فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عمارت الصبیان ومن رأس الستین، باری تعالیٰ میں نو عمر لڑکوں کی حکومت سے اور
9 उम्र लड़कों की हुकूमत से और सन 60 हिजरी की इंतहा से तेरी पनाह मांगता हूँ। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे थे कि ये बहुत बड़ी इब्तिला, आजमाइश और फितना का ज़माना होगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वमा इमारतुस्सिब्यान, ये 9 उम्र लड़कों की हुकूमत का मुराद क्या है? तो फरमाया, इन अताअतुमूहुम हलकतुम व इन असैतुम अहलकूकुम। वो ऐसी हुकूमत होगी, वो ऐसी सल्तनत होगी कि जो उस हुकूमत के वाली की फर्मा बरदारी करेगा वो हिलाक हो जाएगा, और जो नाफरमानी करेगा उसे वो वाली ये हुकूमत तबाह व बर्बाद कर देगा, यानी उसकी दुनिया को बर्बाद कर देगा। कैसे? बेइज़हाकी नफ्स ओ बेइज़हाबिल माल, ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा और उनके जान माल इज्जत और आबरू को लूट लिया जाएगा। या अगर वक्त ने मुझे तौफीक दी तो यजीद की 3 साला हुकूमत के कारनामे, स्याह तरीन और तारीख तरीन कारनामे मैं आपके सामने रखूंगा, और मैं अर्ज करूंगा कि किस तरह मेरे आका का फरमान एक एक लफ्ज के साथ और एक एक कलिमा और एक एक हर्फ बल्कि एक एक नुक्ता के साथ 100% दुरुस्त साबित हुआ। इस बदबख्त और बदतीनत शख्स के दौरे हुकूमत के कितने अहले ईमान जो सहाबा थे, ताबईन थे, सहाबा की औलाद थे, बेटे थे, बेटियां थी, उनको तहे तैग कर दिया गया, उनके घरों को लूट लिया गया और उनके मालो मता को माले गनीमत बना लिया गया। इसका तज़किरा होगा। एक दिन मैं अर्ज करूंगा कि इस यजीद के हाथों इसके दौरे हुकूमत के 3 सालों में कौन से 3 बड़े सियाह कारनामे सरंजाम दिए गए, उनका जिक्र तफसील से इसलिए करूंगा कि बाज़ ज़हनों के अंदर यजीद के बारे बड़ा नरम गोशा है। बाज़ लोग सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनसबे सहाबियत की वजह से यजीद को अच्छा जानते हैं, और बाज़ लोग यजीद की बुराई की वजह से बाप को मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। अहलुस सुन्नत वल जमा राह एतिदाल पे हैं। बेटे की नाकर्द बेटे के गुनाहों की सजा बाप को नहीं देते और बाप की वजह से बेटे के लिए नरम गोशा नहीं रखते। जो सही है वो दुश्मन का भी सही है और जो गलत है वो दोस्त का भी गलत है। यजीद बदबख्त था, बदतीनत था, यजीद के स्याह कारनामे थे, मगर इन स्याह कारनामों ने इनके वालिद गिरामी सैयदना अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल थे उनकी इज्जत को भी दागदार कर दिया। बदबख्त अगर औलाद हो जाए तो वालिदैन के माथे पे कलंक का टीका बन जाती है, मगर राह मुस्तकीम यह है कि बाप को बाप के आमाल में देखा जाए, बेटे को बेटे के आमाल में देखा जाए। अहलुस सुन्नत वल जमा को यह इफ्तिखार हासिल है कि वह हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शर्फ सहाबियत की वजह से यजीद के लिए कोई नरम गोशा नहीं रखते, कि इसलिए कि वो नरम गोशा रखने का हकदार, अहल और मुस्तहिक नहीं है। और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद की बद किरदारी की वजह से मौरद इल्ज़ाम भी नहीं ठहराते कि वो यजीद का अपना अमल है और यजीद का अपना करतूत और किरदार है, उसमें सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महफूज है। ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से है। मेरे आका ने फरमाया, यकूनु खल्फुन मिन बाद सित्तीन सना अदाउस सलात वत्तबाउश शहवात फसौफ यल्कौन गय्या। इमाम इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया में इसको नकल करते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद कुछ नालायक बदबख्त अफराद जाहिर होंगे जो नमाजों को ज़ाया किया करेंगे, शहवात नफसानिया की पैरवी करेंगे। अन करीब उनको जहन्नम की सबसे गहरी और अमीक, गंदी और गलीज वादी में ऊंधे मुंह फेंक दिया जाएगा। वो पहला हुक्मरान जो नमाजों की परवाह नहीं करता था, शहवात की पैरवी करता था, हलाल के रिश्तों को हराम कारी का मुर्तकिब हो जाता था। वो शख्स जो नमाजों की परवाह न करता और खुलेआम शराब नोशी करता, बंदरों को निचाता और बंदरों को जेवरात पहनाता, वो शख्स यजीद था। अलैहिमा यस्तहिक्कुहु, उस पर वही कुछ हो जिसका वो हकदार है। तो इस हदीस पाक का भी पहला मिस्ताक यजीद है। फिर ताजदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरमुदात की रोशनी में अहले बैत जो हैं वो इस अमर से वाकिफ थे कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान करबला के अंदर शहीद कर दिया जाएगा।
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ما کننا نشک واہل البیت ان الحسین ابن علی یقتل بالتف، ہمیں اور اہل بیت کے ایک ایک فرد کو اس امر میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے گزرنے کے بعد ایک وقت آئے گا جب تف، یہ میدان کربلا کا ایک نام ہے، نینوا بھی اسی جگہ کا ایک نام ہے، جب تف کے مقام پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ سے رخت سفر باندھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس بار بار راستے میں رکاوٹ بنتے رہے اور التجائیں کرتے رہے کہ امام پاک آپ رحم فرمائیں اور اس معرکہ کی طرف آپ ہرگز گامزن نہ ہوں، مگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خدشے کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ظاہر میں میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ میں اس عذر کی بنیاد پر اہل کوفہ کی بات پر لبیک نہ کہوں، کیونکہ وہ مجھے احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے پکار رہے ہیں، اور اس وقت روئے زمین پر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت و خلافت کرنے والا میں ہوں، اور میرے سوا اور کوئی ایسا شخص نہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نور کے مجھ سے زیادہ قریب ہو، لہذا جب ظاہری عذر نہیں ہے تو شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس موہوم خدشہ کے پیش نظر اپنے سفر کو چھوڑ دوں۔ لہذا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی بار بار گزارش کو نظر انداز کرتے ہوئے محض تقاضۂ شرعی پورا کرتے ہوئے مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف آدم سفر ہو گئے۔ اسبغ بن بغاتا اور اس سے پہلے سیدنا یحییٰ حضرمی، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا میں سے ہیں، باتیں غور سے سننے والی ہیں، اور البدایہ والنہایہ، سر الشہادتین اور الخصائص الکبریٰ کی یہ روایات ہیں۔ یحییٰ حضرمی فرماتے ہیں ہم جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے کہ مقام نینوا پر ہم نے پڑاؤ کیا، مقام نینوا پر صحرائے نینوا میں ہم نے خیمے لگا دیے، میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، یہ مقام نینوا صحرائے کربلا ہے۔ فرماتے ہیں ایک خیمہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے کہ اچانک گھبرا کر اٹھے، دوپہر کے وقت قیلولہ فرماتے ہوئے اچانک گھبرا کر اٹھے۔ یحییٰ حضرمی کہتے ہیں میں نے عجیب منظر دیکھا کہ آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا، ہاتھوں کو لہرا رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے صبرن یا ابا عبداللہ بشط الفرات، ابو عبداللہ نہر فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ یہ شط فرات وہی نہر ہے جس کے کنارے پر واقع کربلا رونما ہوا ہے، اور یہ مقام نینوا وہی ہے جس کو صحرائے کربلا کہتے ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے خواب کے عالم میں بیدار ہوتے ہوئے فرماتے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ بشط الفرات، ابو عبداللہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ فرماتے ہیں بیٹے حسین، جب آپ پر ابتلا کا وقت آ جائے، جب ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ ہو جائے، جب آپ کے بھانجے بھتیجوں بھائیوں اور چچا زادوں کو آپ کی نگاہوں کے سامنے شہید کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کا دامن آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے۔ ان سارے مقامات پر صبر کرنا آپ کے خاندان کا ورثہ اور آپ کے صاحبان کا حصہ ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ویر اور اخی بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب کے اندر اور پھر ظاہری میں آپ کی مزار پر انوار پر اس خواہش کی تکمیل دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و ضبط سے کام لیا اور حلم و بردباری کا ایک پہاڑ بن گئے۔ میں کہتا ہوں پہاڑ کا لفظ بھی آپ کے حلم، آپ کی بردباری اور آپ کی استقامت کے سامنے ہیچ ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اسبغ بن بغاتا نے تو کمال کر دی۔ فرماتے ہیں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور ہم جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے۔ جب مقام نینوا پر ہم پہنچے، یہ وہی مقام ہے جس کو صحرائے کربلا کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں لکڑی کی ایک چھڑی تھی، آپ اس سے میدان مقام نینوا کے اندر نشان لگانے لگے اور لکیریں کھینچنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ہا ہنا
मनाखु रिकाबिहिम वहाहुना मौदिउ रिहालिहिम वहाहुना महराकु दिमाइहिम फियतुम मिन आलि मुहम्मदिन युक्तलून बिहाज़िल अरसा तबकी अलैहिमुस समाउ वल अर्द। सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रुफ़क़ा और अपने अहबाब को वजाहत करते हुए कहा कि मैं देख रहा हूँ ये वो जगह है जिस जगह पर अहले बैत के ऊंट बैठेंगे और उनके कचावे उतरेंगे। इस जगह पर उनके खैमे नस्ब होंगे और ये वो मकाम है जहां पर अहले बैत का खून बहेगा और अहले बैत के खून को नदियों की तरह बहा दिया जाएगा। और यह ऐसा वाक़या होगा कि जिस पर ज़मीन भी रोएगी और जिस पर आसमान भी रोएगा। साहिबो, ये वाक़या सच हुआ। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़या की तफसीलात मेरे आका से सुनकर आका ख़ुद भी और आका के सहाबी भी बयान कर रहे हैं, इसलिए कि ये शहादत फ़िल हकीकत शहादत मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना का ज़हूर है। आज की गुफ्तगू इन्हीं कलिमात पर इख्तिताम पजीर हो रही है और आज का सबक ये है, तो सबक सिर्फ आपके लिए नहीं, पहले इस फ़कीर बेनवा के लिए है, और वो ये है कि न ज़ियाद का वो जुल्म रहा न यजीद का वो सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। बातिल मिट जाने के लिए है और हक बुलंद होने के लिए है, झूठ खत्म होने के लिए है और सच अपने सर पर सेहरा सजाने के लिए है। वो अमर जिसको एक झूठ बोलकर छुपाया जाता है और एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोले जाते हैं, उस एक झूठ की बजाय अगर हम हिम्मत करके सच बोल दे तो इस मुसीबत से हम नजात हासिल कर ले। तो हक बाकी रहेगा, बातिल मिट जाएगा, सच बाकी रहेगा, झूठ मिट जाएगा, अमानत बाकी रहेगी, खियानत मिट जाएगी, बेवफाई मिट जाएगी, वफादारी कायम रहेगी, अंधेरा मिट जाएगा, रोशनी हो जाएगी, जुल्मतें मिट जाएंगी, उजाले होंगे। मगर इस उजाले के हुसूल के लिए, इस आराम के हुसूल के लिए, इस तारीकी से नूर के उजाले की तरफ सफ़र करने के लिए आपको किसी रहनुमा की ज़रूरत है, और वो रहनुमा सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है कि मूसा व फ़िरऔन व शब्बीर व यजीद ईंद व कुव्वत हर ज़मा आयत पदीद, कि हर ज़मा में कुछ लोग यजीद के किरदार के हामिल हैं और कुछ लोग इमाम हुसैन के किरदार का इस्तिआरा बन गए हैं। वाक़या करबला हमें ये सबक देता है कि बातिल के पीछे न चलना, बातिल मिटने के लिए है, झूठ की पैरवी न करना, झूठ ख़त्म होने के लिए है, खियानत न करना कि खियानत शैतान का काम है, बल्कि हक का साथ देना, बातिल से मुंह मोड़ लेना। न यजीद का वो जुल्म रहा, न ज़ियाद का वो सितम रहा, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। हुसैन बनने के लिए करबला के मैदान से गुजर कर आना होगा। हुसैन की पैरवी का कहलाने वाले तुझे अपने किरदार पर गौर करना होगा। तू किस कदर नमाजों का पाबंद है, तेरे घर की बहनें, बेटियां और माएँ किस कदर अपने बदन को छुपा कर रखती हैं, और आप किस कदर ईसार कुर्बानी करते हो। ये आज के इस वाक़ये करबला का हमारे लिए सबक है और हमारे लिए दर्स है। आइए रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह अक़दस में अपने बेनवाई के हाथ फैला दे और इल्तिजा और इल्तिमास करें, बरी ताला हमने, मैंने, मेरी बहनों ने, मेरे बेटों ने, मेरी बेटियों ने, मेरी माँओं ने और बिलखसूस मेरी बहनों ने, और बिलखसूस बनले की रहने वाली मेरी बहनों ने, जिनने मुझे पैगाम भेजे हैं, जिनने तिलावात की हैं, जिनने औरात पढ़े हैं, जिनने वज़ाइफ पढ़े हैं, जिनने दरूद पाक पढ़ा है, जिनने इस्तिग़फ़ारात किए हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे पास ये तहाइफ है उन शुहदाए करबला के हुजूर, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके हमारे लिए हमारे दीन को बचा लिया। पर ताला ये सब कुछ तेरी बारगाह में पेश है, इसे कबूल कर ले। इस फ़कीर बेनवा की ये बातें, टूटी फूटी फ़िक्रात और टूटे फूटे जुमलों के अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा दे। तेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ की बुनियाद पर हमने इस ज़िक्र पाक को सुना है और ज़िक्र पाक को किया है। मौला करीम तेरे महबूब की निस्बत का एहतराम व हया था, इस निस्बत के एहतराम व हया को कबूल फरमा ले। अपनी रहमत कामिला के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमा दे। तेरे अता करदा अजर व सवाब को ताज़ीम व तकरीम के साथ, इकराम व एज़ाम के साथ
تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نور میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اہل ایمان جو اس دار فانی سے جا چکے، ان کی قبور کو جنت کے باغیچے فرما دے، اور ہم قبروں میں جانے والے ہیں، ہماری قبروں کو ہمارے لیے روشن رکھنا، ہمارے کردار کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے احوال کی حفاظت فرما، ہماری زندگی کی حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ جن بہنوں کی جھولیاں اولاد کی نعمت سے خالی ہیں، ان کو لبریز فرما۔ جو اپنی اولاد کی وجہ سے زبوں حال اور پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہر اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کا نور، اور ہر والدین کو اپنی اولاد کے سینوں کا سرور کر دے۔ یا رب العالمین، کرونا وائرس کی دہشت سے اب ہمیں محفوظ کر لے۔ بری تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہمیں معاف کر دے، اور مرتے وقت بری تعالیٰ کلمہ شہادت نصیب کر دینا، اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ نور کی زیارت عطا کر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا خر الوباء الخاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ ومالک ملکہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ انشاءاللہ العزیز 10 محرم الحرام کو آپ کے تمام اوراد، تمام وظائف، تمام تلاوات انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور اپنا دامن عزیز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلائیں گے، اور اجتماعی دعا ہوگی۔ یہ دعا انشاءاللہ العزیز شرف بارجا بھی پائے گی، اور ہماری کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہوگی۔ آپ پڑھیں، اوراد پڑھیں، وظائف پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ شب محرم کی عاشوراء کی رات میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری رات، اور اہل بیت نے قرآن پاک کی تلاوت بھی اور اللہ کے حضور نوافل پڑھتے ہوئے گزاری ہے۔ ہمیں اس اسوہ کو بھی اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی کل 7 بجے دوبارہ 5ویں ہماری ملاقات ہوگی، اور یہ ہماری ملاقاتیں 10 محرم الحرام تک جاری رہیں گی۔ 10 محرم الحرام کو انشاءاللہ منقبت اور نعت کا پروگرام بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ سب کے لیے دعائے صحت، دعائے عافیت، دعائے کامیابی، دعائے کامرانی کی جائے گی۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم صدق کے دل سے دامن مراد کو پھیلائیں۔ وہ تو دامن مراد بھرنے کے لیے اس کی رحمت تو ہر وقت مستعد اور تیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔